بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شکیل ملک۔ پی ٹی آئی کی حکومت بچنا چاہتی تھی بلدیاتی الیکشن سے، اور یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے نئے آرڈیننس جاری کیے ہیں شاید ان کی وجہ سے کچھ بچ بھی جائے، لیکن ایک مقدمہ ایسا ہے کہ جس میں ان کے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ ہے مقدمہ فارن فنڈنگ کیس۔ اور اس مقدمے کے جو مدعی ہیں وہ تحریک انصاف کے بانی رکن ہیں اکبر ایس بابر۔ اب انہوں نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے، اور انہوں نے فارن فنڈنگ کے ساتھ ساتھ ایک بڑا الزام بھی حکومتی جماعت پر اور ان کے عہدیداروں پر عائد کر دیا ہے۔ یہ الزام کیا ہے، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک درخواست کہ جو دوست ہمارے اس چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ اکبر ایس بابر جو ہیں یہ تحریک انصاف کے ان رہنماؤں میں شامل ہیں جو اوائل کے جو دن تھے، یعنی کہ جو شروعاتی دن تھے تحریک انصاف کی بنیاد رکھنے کے، یہ ان میں تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں میں شامل رہے۔ عمران خان کے انتہائی قریبی ساتھی تھے، لیکن پھر اس کے بعد ان کا اختلاف پیدا ہوا، اور اکبر ایس بابر نے فارن فنڈنگ سے متعلق الیکشن کمیشن میں یہ کیس دائر کیا جو پچھلے کئی سال سے زیر التوا ہے۔ لیکن اب اس کیس میں بہت سارے نئے کیس بھی شامل ہو چکے ہیں، یعنی کہ اب تحریک انصاف نے جو دیگر ان کی مخالف سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا، یعنی کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو چیک کیا جائے گا تو پھر ہمارے مخالفین کے اکاؤنٹس بھی چیک کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اب تک حقائق سامنے آ رہے ہیں اس میں بہت سارے ٹرانزیکشن ایسی ہیں کہ جن کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ پیسہ باہر سے آیا، وہ پارٹی کے فنڈز کی بجائے انڈیویجول کے فنڈ جو اکاؤنٹس ہیں انڈیویجول کے، اس میں وہ پیسہ آیا، پھر اس کے بعد اس پیسے کا کوئی حساب کتاب نہیں، اور یہ لاکھوں روپیہ ہے جو کہ خرد برد ہوا ہے، اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں رکھا گیا کہ وہ پیسہ کہاں پہ خرچ کیا گیا اور کیوں کر وہ انفرادی اکاؤنٹس میں جو ہے پیسہ منگوایا گیا۔ اور جو شنید ہے جو ثبوت دیے گئے ہیں اس کے مطابق یہ جو پیسہ انفرادی اکاؤنٹس میں شفٹ ہوا یا وہاں منگوایا گیا، وہ پارٹی کے جو چیئرمین ہیں موجودہ وزیر اعظم عمران خان، ان کی اجازت سے، یعنی کہ ان کے دستخط جو ہے وہ ان لیٹرز پہ موجود ہیں، ان کی اجازت سے یہ سب کچھ کیا گیا، اور وہ پیسہ بھی عمران خان کے جو ملازم تھے ان کے اکاؤنٹس میں جو ہے شفٹ ہوا۔ اس کے علاوہ ہزاروں ٹرانزیکشن جو ہیں ان کے بارے میں وہ مشکوک ٹرانزیکشن ہے، اور اس میں بعض ایسی ٹرانزیکشن بھی ہیں، ایسے ممالک سے پیسہ بھی آیا جو کہ جن سے پیسہ لینا جو ہے وہ ایک جرم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جو ملکی سلامتی ہے اس حوالے سے یہ اگر ان سے پیسہ لیا جائے تو اس پہ سوال جو ہے وہ اٹھ سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ ایسی ٹرانزیکشن بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ معاملہ تو سارا انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے، انکوائری کمیٹی جو ہے وہ بیٹھی ہے، اس کو سارے کو دیکھ رہی ہے۔ دیگر جماعتوں کے اکاؤنٹس ہیں ان پر بھی اعتراضات کیے گئے ہیں، اس کے حوالے سے بھی جوابات طلب کیے گئے ہیں، لیکن اب نیا موڈ اس میں آیا ہے کہ اکبر ایس بابر جو ہیں انہوں نے اب نیا الزام لگا دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے مقدمے سے پیچھے ہٹنے کے لیے پیشکشیں کی جا رہی ہیں، آفرز کیے جا رہے ہیں، اس میں پیسے کی آفر بھی ہے، اس میں حکومتی عہدے کی آفر بھی ہے، اس میں پارٹی میں واپس شامل ہونے کی آفر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی میں ان کی مرضی کا عہدہ دینے کی آفر بھی شامل ہے۔ یہ الزام لگایا ہے خود جو مدعی ہیں اس مقدمہ کے انہوں نے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں یہ تمام آفرز ٹھکرا چکا ہوں، اور میں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ کسی صورت سودے بازی نہیں ہوگی اور اس پورے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اب معاملہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر اس معاملے کی پوری چھان بین کی جاتی ہے اور الیکشن کمیشن انصاف کے مطابق، قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، تو پھر تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت ہے جو ہے ان پر بہت ساری مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، چونکہ وہ ٹرانزیکشن جو ہے بہت زیادہ مشکوک ہیں۔ اسی طرح بہت حساب کتاب جو ہے اس کا بھی وہ چیکنگ اس کی پراپر نہیں کی گئی، پیسہ جو ہے وہ خرد برد ہوا ہے، اور اس کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ موجود ہیں کہ یہ خرد برد ہوا ہے۔ اب اس کا 100 بہانہ کیا جائے، لیکن قانون کے مطابق اگر خرد برد ہوئی ہے تو پھر اس کی سزا تو عائد ہوگی، اور اگر سزا ہوتی ہے، اگر پارٹی پہ کسی قسم کی کوئی پنلٹی آتی ہے اور الیکشن کمیشن اس پہ فیصلہ کرتا ہے تو پارٹی کے چیئرمین عمران خان ہے، تو ڈیفینیٹلی ان پر بھی جو ہے اس کا اثر پڑے گا،
اور یہ تحریک انصاف کے لیے اور ان کی حکومت کے لیے ایک سنگین مقدمہ ہے۔ لیکن ایک اور مقدمہ تھا جس سے تحریک انصاف بچنا چاہ رہی تھی، اس میں کسی حد تک وہ کچھ ریلیف ان کو ملا ہے، وہ ہے بلدیاتی انتخابات۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کی تھی کہ پنجاب حکومت اور کے پی کے حکومت جو ہے انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جی ہم یہ الیکشن ان ڈیٹوں پہ نہیں کروا سکتے۔ اب ان سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے صوبائی حکومتوں نے نئے آرڈیننس جاری کر دیے ہیں، یعنی کہ پہلے سے جو انہوں نے قانون بنائے تھے ان میں مزید ترامیم کر دی ہیں تاکہ کچھ وقت کچھ ریلیف لے لیا جائے۔ اور وہ آرڈیننس جاری کرنے کے بعد اب معاملہ جو ہے دوبارہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے، اور یہ وہاں سے کچھ اشارے ضرور مل چکے ہیں کہ شاید سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن سے ان کو کچھ ریلیف مل جائے اور ان کی جان خلاصی ہو جائے۔ چونکہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو پی ٹی آئی کے اپنے جو لوگ ہیں ان کی یہ رپورٹس تھی کہ اگر ان ڈیٹس پہ اب ہم اس سچویشن میں الیکشن میں گئے تو یہ سیاسی خودکشی ہوگی، اور ہمارے پاس شاید امیدوار بھی نہ ہوں جو ہم سے ٹکٹ لینا چاہیں یا ہمارے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا چاہیں، چونکہ عوام جو ہیں تحریک انصاف کی کارکردگی سے مایوس ہیں، اور اس وقت تحریک انصاف اپنی جو غیر مقبولیت ہے اس کی بلندیوں پر ہے۔ یعنی کہ ایک مقبولیت ہوتی ہے عوامی مقبولیت، کبھی عمران خان عوامی مقبولیت پہ سب سے اوپر تھے، آج وہ غیر مقبولیت میں بھی سب سے اوپر ہیں، اور ان کی حکومت کی کارکردگی جو ہے عوام کے لیے باعث تکلیف ہے۔ تو اس وجہ سے تحریک انصاف کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس سے بچا جائے، اور اب لگ رہا ہے کہ وہاں سے ان کو کچھ ریلیف ملا ہے، لیکن اب الیکشن کمیشن سے کب تک ریلیف ملے گا اور کب تک اس میں ڈیلے جو ہے وہ لیا جاتا رہے گا۔ بالآخر یہ معاملہ جو ہے اس کو حل کرنا ہے، یہاں پہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن کو کرنا ہی کرنا ہے، اور وہ فیصلہ جو ہے تحریک انصاف کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، شکریہ۔